نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا اور اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے ہاں آبرو والا تھا۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک پتھر کا عجیب واقعہ ہے جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے۔ یہی معجزہ اس پتھر کی ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس طرح کی بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں کوئی نہ کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کر دیا کہ ہر جگہ اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس تہمت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر بڑا صدمہ اور رنج ہوا۔ آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ خداوند قدوس کو اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم اور اپنے برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ ارحم الراحمین نے آپ کی بے عیبی کو ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا۔ ان کے جھوٹے پروپیگنڈوں کی وجہ سے بنی اسرائیل میں موجود بدگمانی دور ہو گئی۔ یہ اس طرح ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ برقع کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر یہاں دور دور تک کسی بھی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ برابر بھاگا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر ایک کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ وَلِلَّهِ مُوسَىٰ مِن بَاسٍ، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ کا ظہور ہوا تھا، جس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی مذکورہ آیت 69 میں کیا گیا ہے۔ اس پتھر کے ذریعے ہی آپ کا دوسرے معجزہ کا ظہور میدان تیہ میں ہوا تھا، جب بنی اسرائیل نے آپ سے پانی کا سوال کیا تھا تو رب نے فرمایا تھا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر پر عصا مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ نے اسی پتھر پر اپنا عصا مارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ یا اللہ، اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے دیگر مشہور معجزات کا بیان کیا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔